اردو کہانی عقلمند موچی اور بیوقوف سوداگر۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے تک کے پیسے نہ تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے بازار میں آوازیں لگانا شروع کر دی، پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن پھر وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا، میرے جوتے کی مرمت کر دو۔ موچی نے اس کے جوتے کی مرمت کی اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی۔ دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ بڑی مشکل سے چلتے ہوئے موچی کے پاس پہنچی اور اپنا ٹوٹا ہوا جوتا اسے مرمت کے لیے دے دیا۔ موچی نے اس بڑھیا کی جوتی بھی پیڑھی پر بیٹھ کر مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی تو موچی نے کہا، 1 پیسہ۔ بڑھیا نے اپنے تھیلے سے 1 پیسے کا سکہ نکالا اور موچی کے ہاتھ میں تھما دیا اور بڑھیا اپنا تھیلا وہیں بھول کر چل دی۔ موچی نے دیکھا کہ بڑھیا اپنا تھیلا بھول گئی، لیکن اس نے اس بڑھیا کو نہ روکا اور بڑھیا کا تھیلا لے کر وہ موچی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ دور جا کر تھیلا کھولا تو اس میں سے 4 سونے کے سکے برآمد ہوئے۔ سونے کے سکے دیکھ کر موچی نے خوشی سے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک سونے کے سکے سے اس موچی نے ایک گدھا خرید لیا تاکہ سفر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اپنا سامان اس نے گدھے پر لاد دیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ وہاں 3 سوداگر اپنی تھکن اتارنے کے لیے کچھ دیر ٹھہر گئے تھے۔ موچی نے جب انہیں دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ موچی بڑا ہی دانشمند تھا۔ اس نے گدھے کے گلے میں سونے کا ایک سکہ باندھا اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ سوداگروں نے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ موچی نے کہا، میں تو ایک غریب موچی ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی تو موچی بات کر رہا تھا کہ گدھے کے گلے سے اچانک ایک سونے کا سکہ زمین پر گرا۔ سونے کا سکہ دیکھ کر سوداگروں نے پوچھا، یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ سوداگر کے بے حد اصرار کرنے پر موچی نے انہیں بتایا کہ دراصل یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ 3 روز پہلے جب میں اس جنگل سے گزر کر شہر کی طرف جا رہا تھا تو یہ گدھا مجھے ملا۔ 2 دن میں مجھے یہ 2 سونے کے سکے اس گدھے نے دیے۔ آج تیسرے روز تیسرا سکہ جو کہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے گھر جا رہا ہوں۔ سوداگروں نے کہا، ہمیں یہ گدھا تم بیچ دو۔ موچی نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سوداگروں نے کہا، ہم اس کے بدلے 50 سونے کے سکے تمہیں دیں گے۔ موچی رضامند ہو گیا اور سوداگروں سے کہنے لگا، باری باری اس گدھے کو اپنے پاس رکھنا، ورنہ تم آپس میں ان سونے کے سکوں کے لیے لڑتے ہی رہو گے۔ موچی نے ان سوداگروں سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے 10 سونے کے سکوں سے ایک گھر خرید لیا۔ دوسری طرف وہ سوداگر بھی اپنے گھر پہنچ گئے۔ تینوں سوداگروں نے فیصلہ کیا کہ باری باری ایک ایک رات تینوں اس گدھے کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایک سوداگر فیصلے کے مطابق گدھے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے یقین تھا کہ میں مزید امیر ہو جاؤں گا۔
صبح اٹھ کر دیکھا تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کے تینوں سوداگروں نے اس گدھے کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن سونا کسی ایک کو بھی نہ ملا۔ تمام سوداگروں کو یہ یقین ہو گیا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ آخر انہوں نے موچی کا پتہ ڈھونڈ نکالا اور چند خدمت گاروں کے ساتھ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ موچی نے ان سوداگروں کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ جیسے ہی موچی کی نظر ان پر پڑی تو فوراً موچی اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا۔ جب وہ سوداگر گھر پہنچے اور میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتانا میں زمینوں پر کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے کو مجھے بلانے کے لیے بھیجنا۔ جب سوداگر وہاں پہنچے تو اس کی بیوی نے وہی کہا جو کہ موچی نے اسے سمجھایا تھا۔ اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا، جب کتا موچی کو بلانے دور گیا اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر سوداگروں نے کہا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس گدھے کا ہی دیا ہوا ہے۔ دراصل میرے کتے اور گدھے میں دوستی بہت تھی، ہو سکتا ہے کتے سے دوری کی وجہ سے وہ سونا نہ دے رہا ہو۔ سوداگروں نے کہا، تو تم ہمیں یہ کتا بھی بیچ دو۔ موچی نے انکار کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتا کس طرح ہمارا ملازموں کی طرح حکم مانتا ہے، بھلا میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ سوداگروں نے اسے اس کتے کے عوض بھی 50 سونوں کے سکوں کی پیشکش کر دی تو موچی نے خوشی سے حامی بھر لی اور کتا ان کے حوالے کر دیا۔ وہ سوداگر خوشی خوشی اس کتے کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر سوداگروں نے کتے اور گدھے کو باری باری اپنے پاس رکھا، لیکن گدھے نے پھر بھی سونا نہ دیا، اور جب وہ کتے کو حکم دیتے تو وہ کتا نہ مانتا۔ اب سوداگروں کو یقین ہو گیا کہ موچی نے ہمیں ایک بار پھر دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مرتبہ ہم بے وقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو بھی سبق سکھائیں گے۔ وہ سب ایک بار پھر موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے ملازموں کو انہوں نے حکم دیا کہ اسے ایک بوری میں بند کر دو، اور اس بوری کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہ اس بوری کو ندی میں پھینک سکے۔ راستے میں سوداگروں کو بھوک لگی اور ملازم بھی تھک چکے تھے۔ وہ ملازموں سمیت کھانا کھانے چلے گئے اور ندی کنارے اس بوری کو چھوڑ گئے۔ موچی نے جب انہیں دور جاتا محسوس کیا تو بوری کے اندر سے چیخ و پکار بلند کی۔ اچانک ایک بندہ جو کہ وہاں اپنے مویشی چرا رہا تھا وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا، مجھے یہاں سے نکالو، میں شام تک اس بوری میں قید نہیں رہ سکتا، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا، اب بھلا شام ہونے میں دیر ہی کتنی ہے؟ موچی نے کہا، یہ بوری ایک عالم کی بوری ہے، میری جگہ تم بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکالو۔ اور پھر اس انجان بندے کو بوری میں بند ہونے پر رضامند کر لیا اور موچی اس کے مویشی چرانے لگا۔ جب سوداگر اور ملازم وہاں پہنچے تو بوری وہاں موجود تھی۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ راستے میں جب انہیں موچی ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ موچی نے کہا، اس ندی میں سچے سونے کی ایک کان ہے اور کئی نایاب مویشی ہے۔ جب مجھے ندی میں پھینکا تو سمندری پیر نے مجھ سے کہا، چاہو تو یہ سونا لے لو اور چاہو تو یہ قیمتی مویشی لے لو۔ مجھے سونے کی تو اتنی طلب نہیں ہے، میں نے خوشی سے یہ مویشی لے لیے، اور وہاں موجود سونے کی رکھوالی کرنے والوں نے مجھے اس ندی سے باہر نکالا۔ سوداگروں نے کہا، خبردار، اگر ہمیں اس مرتبہ جو بے وقوف بنایا۔ موچی نے کہا، یقین نہیں ہے تو خود جا کر دیکھ لو، اور کہا،
اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ضروری ہے۔ سوداگروں نے اپنے لیے اور ملازموں کے لیے بوریوں کا بندوبست کیا اور سوداگروں نے ملازموں سمیت خود کو ان بوریوں میں بند کر لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کر سکے۔ پھر موچی نے ان سب کو ندی میں پھینک دیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ جب وہ سوداگر تمہیں ندی میں پھینکنے کے لیے لے گئے تو میں گھبرا گئی اور ان سونے کو سکوں سے بھرا ہوا تھیلا میں نے ڈر کر کوڑے دان میں پھینک دیا، یہ سوچ کر کہ اگر یہ سکے گھر سے برآمد ہوئے تو وہ مجھے بھی سزا دیں گے۔ موچی دوڑتا ہوا کوڑے دان پر پہنچا تو دیکھا اس تھیلی کو تو کوئی لے جا چکا تھا۔ وہ سر کو پیٹتے ہوئے گھر لوٹا اور دوبارہ سے وہ موچی بن گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔